اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں خلیفہ ہارون رشید اور اس کے غریب شہزادے کی داستان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبداللہ بن الفرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ یکایک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت اور عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہمت باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانک۔ دانک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کر دوں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لیں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانتداری سے ایسن انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا۔ میں نے کہا، جی، جائیے اور نماز پڑھ لیجیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانتدار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اس کمزور اور نحیف نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتہ کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا تو میں نے اس پرکشش اور عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار پر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور بصد عاجزی سے اسے اجرت دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتہ کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک اجرت لیتا ہے۔ وہ روزانہ 1 دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے، لیکن آج وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے جگہ بتائی۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، وہ سخت بیماری میں تھا، اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، ہے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ انشاءاللہ میں ضرور کام پورا کروں گا، آپ بتائیے کام کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے۔ مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون رشید کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا، میرے پاس آپ کی ایک
ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستہ میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ وہاں آئے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بآواز بلند ہو کے کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی۔ انہوں نے انگوٹھی دے کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جائیں اور میں اس سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پہ ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ نے کہا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں ایک بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا، یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکیں۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رونے لگے اور کہا، آج رات مجھے اس کی قبر پر لے جانا۔ جب رات ہوئی ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ خلیفہ فرمانے لگے، تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پہ آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے، رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، مجھے علم نہیں کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا اندازہ کیجئے اس وقت کے خلفاء اور ان کے بیٹوں کا، اور آج ہمارے بادشاہوں اور ان کے بیٹوں کا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دی باٹم لائن، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔